فطرت کے 3 اصول ہیں جو ہیں تو بڑے تلخ لیکن سچ ہیں، تو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، بہت غور کیجیے گا۔ پہلا قانون فطرت یہ ہے کہ دیکھیے اگر کھیت میں دانا نہیں ڈالا جائے گا نا تو قدرت اسے پھر گھاس پھوس سے بھر دیتی ہے، یہ ایک اصول ہے۔ اسی طرح اگر دل و دماغ میں صالح اور نیک خیالات سے پر نہ کیا جائے اسے تو پھر کج فکری اس میں اپنا مسکن بنا لیتی ہے، اور پھر اس میں صرف الٹے سیدھے خیالات آتے ہیں اور وہ دل شیطان کا گھر بن جاتا ہے۔ یعنی اگر اس میں اللہ کی یاد نہیں تو پھر انسان مستقل ہی سوچنے لگتا ہے کہ میں نے فلاں کو نیچے کیسے دکھانا ہے، فلاں کو ذلیل کیسے کروانا ہے، فلاں کی ایسی تیسی کیسے کرنی ہے۔ معذرت یہ تھوڑا سلینگ ورڈ ہے لیکن سمجھانے کے لیے ضروری ہے، تو پھر وہ یہی سوچتا رہتا ہے۔ اس لیے خدا ہم مثبت سوچیں، ائمہ علیہ السلام کی یاد کو دل میں رکھیں تاکہ خبیث حرکتوں کی طرف دماغ جانے ہی نہ پائے۔ یہ ہے پہلا اصول کہ اگر آپ اپنے دماغ کو خالی چھوڑیں گے تو میں نے عرض کیا کہ جیسے زمین کو آپ کھیت میں دانا نہیں ڈالیں گے تو اس میں گھاس پھوس اگائے گی، تو کبھی بھی خالی نہیں رہ سکتا دماغ، پھر وہ شیطان کا کارخانہ ہے۔ دوسرا قانون فطرت جو اسی سے جڑا ہوا ہے وہ یہ کہ جس کے پاس جو کچھ بھی ہوتا ہے نا وہ وہی کچھ آگے بانٹتا ہے۔ یاد رکھیے گا کیا مطلب اس کا، یعنی آپ اگر خوش مزاج ہیں تو آپ دوسروں کو بھی خوشیاں بانٹیں گے، آپ ڈپریسڈ ہیں تو آپ دوسروں کو بھی وہی وائبز دیں گے، آپ عالم ہیں تو علم بانٹیں گے، فساد کرنے والے ہیں تو معاشرے میں فساد پھیلائیں گے، آپ اگر دیندار ہیں تو آپ دین بانٹیں گے، اگر آپ ایک خوف زدہ انسان ہیں تو دوسروں میں بھی خوف ہی بانٹیں گے۔ یہ اصول ہے قدرت کا کہ جو آپ میں ہے وہی آپ بانٹیں گے۔ اس لیے خود میں مثبت احساس پیدا کرنے کی کوشش کیجیے، اچھی چیزیں سیکھیں، قرآن و نہج البلاغہ اور صحیفہ سجادیہ کو پڑھیں کہ اہل بیت کی فکر ہم بانٹ سکیں اپنے خاندان میں اور اپنے معاشرے میں۔ ہمارا دماغ ہے نا وہ خالی نہ رہے، وہ قرآن سے، نہج البلاغہ سے، صحیفہ سجادیہ سے، اہل بیت علیہ السلام کی احادیث سے، دعاؤں سے پر رہے۔ اور پھر اس کے لیے وہی ضروری ہے کہ امام بارگاہ سے منسلک رہیں اور اپنے بچوں کو بھی کم از کم سنڈے اسکول سے منسلک رکھیں۔ یہ کم از کم ہے جو عرض کر رہا ہوں، بعض لوگ اسے زیادہ سے زیادہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بس مدرسے میں بھیج دیا تو ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی، اب جو ہے مدرسہ جانے بچہ جانے، ایسا نہیں ہے۔ آپ نے کم سے کم یہ کرنا ہے کہ اپنے بچے کو مدرسے کا شوق دلوانا ہے اور اسے توجہ کے ساتھ وہاں پر بھیجنا ہے۔ اب تو ماشاءاللہ 450 کے قریب بچوں کی تعداد پہنچ چکی ہے ماشاءاللہ، اور یہ آپ کے اعتماد کا بھی اظہار ہے الحمدللہ پنجتن سوسائٹی اور وکٹوریا پر، اور یہ خود ہماری ذمہ داریوں کو بھی بڑھا دیتا ہے کہ اور سنسیئرلی اس میں کوشش کریں۔ تو اپنا ذہن اگر خالی رکھیں گے اس میں کہیں نہ کہیں شیطان کے وسوسے آئیں گے، شہوتیں آئیں گی، غلاظتیں آئیں گی، لہٰذا اس ذہن کو پر کیجیے اہل بیت کے کلام سے، خدا کے کلام سے، اچھی کتابوں سے، اچھے علماء کی گفتگو سے، اور جو آپ کے پاس ہوگا پھر آپ وہی بانٹیں گے آگے۔ تو یہ دوسرا قانون فطرت ہو گیا۔ اور تیسرا قانون قدرت وہ بھی بڑا اہم ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کو زندگی میں جو کچھ بھی حاصل ہوا ہے نا، اللہ کی جو بھی نعمتیں، اسے ہضم کرنا سیکھیں، آپ آبزرو کرنا سیکھیں چیزوں کو، اس لیے کہ دیکھیں جب کھانا ہضم نہیں ہوگا نا تو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے مال و ثروت اگر ہضم نہ ہو تو غرور و تکبر کا نشہ ہوتا ہے، بے شک، پھر اسی غرور و تکبر میں انسان غلطیاں بھی بڑی بڑی کرتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بات ہضم نہ ہو پائے تو پھر چغلی اور غیبت بڑھتی ہے نا، اور بھی ایگزامپلس ہیں اس کی، مثلا اب مجھ جیسے انسان کو سمجھنا چاہیے کہ اگر تعریف ہضم نہ ہو پائے تو پھر ریاکاری بڑھے گی۔ بہت خوب۔ اس طریقے سے اگر مثلا مثبت تنقید بھی ڈائجسٹ نہ ہو پائے تو پھر دشمنی بڑھے گی، اقتدار اور طاقت ہضم نہ ہو پائے تو خطرات بڑھیں گے۔ یہ سب زندگی کے بڑے اہم اصول ہیں جنہیں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہی بات حتیٰ غموں کے لیے بھی ہے۔ دیکھیں ہر انسان کی زندگی میں ہمیشہ فقط خوشیاں نہیں ہوتی، ہمیشہ فقط سکون اطمینان نہیں ہوتا، بہت مرتبہ غم پریشانیاں بھی ہوتی ہیں۔ کون سا ایسا انسان ہے کہ جس کی زندگی میں غم نہیں ہے؟ اب چاہے وہ بل گیٹس ہی کیوں نہ ہو، وہ طلاق تو اس کی زندگی میں بھی ہے۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ آپ پیسے سے ہر چیز خرید نہیں سکتے، کچھ برکتیں اور رحمتیں ایسی ہیں جو فقط توفیق پروردگار سے حاصل ہوتی ہیں۔ تو فقط مال و دولت کو بھی سب کچھ نہ سمجھیں کہ مثلا اگر میرے پاس مال و دولت ہے، آپ کے پاس فائنینشیل فریڈم اگر آ گئی، فائنینشیل فریڈم کسے کہتے ہیں؟ سادہ الفاظ میں فائنینشیل فریڈم کی تعریف یہ ہے کہ مجھے پیسے کے بارے میں سوچنا نہ پڑے۔ جب آپ کو پیسے کے بارے میں سوچنا نہ پڑے تو خود بخود اس کا مطلب ہے کہ آپ فائنینشیل فریڈم پہ پہنچ چکے۔ لیکن یہ سب کچھ نہیں، دعا مانگے کہ اللہ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں توفیقات معنوی بھی عطا فرمائے اور ذلتوں سے محفوظ رکھے۔ تو دنیا کا کوئی امیر سے امیر انسان بھی ایسا نہیں ہوگا جس کے دل میں کوئی غم نہیں ہوگا۔ تو غم، پریشانیاں، مشکلات ہر ایک کی زندگی میں کہیں نہ کہیں ہیں۔ اچھا، لہٰذا جب جنتی جنت میں پہنچیں گے تو سورہ فاطر کی ایک آیت ہے، آیت نمبر 34، وہ جنتی جنت میں پہنچ کے کہیں گے وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحُزْنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ۔ بہت خوبصورت ہے، حمد اس اللہ کی جس نے آج غموں کو ہم سے دور کر دیا۔ اللہ اکبر۔ یعنی باقاعدہ جنتی اس پر شکر ادا کریں گے کہ اب ہم غموں سے دور ہو گئے، اس لیے کہ جنت میں کوئی حزن ہے نہ کوئی غم ہے، وہاں پر وصال یار ہے، فصل نہیں ہے، وہاں وصل ہے۔ واہ۔ تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جنتی یہ کہیں گے
سورہ فاتر میں کہ حمد اس پروردگار کی جس نے غم و حزن کو ہم سے دور کر دیا، اور ان ربنا لغفور شکور، دو صفات ذکر ہوئی اللہ عز و جل کی کہ یقیناً ہمارا رب بہت معاف کرنے والا بھی اور قدردان بھی ہے۔ تو کیا پیغام ملا ہمیں؟ پیغام یہ ملا کہ غم اس کے دور ہوں گے جو مغفرت طلب کرنے والا اور شکر کرنے والا ہو، تو وہ اس مقام تک پہنچ جائے گا کہ وہ جنت میں جا سکے۔ اور ورنہ جتنا بھی آپ کو مل جائے، کسی نہ کسی چیز کے نہ ہونے کی وجہ سے آپ ڈپریس رہیں گے۔ اگر اسے اپنے سر پہ سوار رکھیں گے تو ڈپریس رہیں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اگر میں نے عرض کیا نا کہ دنیا کی ساری دولت بھی مل جائے تو کیا غم ختم ہو جائیں گے؟ نہیں ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے پھر؟ اگر انسان کہیں نہ کہیں کسی غم میں مبتلا ہے اور وہ اس کو صحیح طریقے سے ڈائجسٹ اور ایبزارب نہیں کر پا رہا، تو جو میں کہہ رہا تھا، تعریف ہضم نہ ہونے کی صورت میں ریاکاری بڑھتی ہے، دولت ہضم نہ ہونے کی صورت میں تکبر بڑھتا ہے، اسی طرح سے کوئی غم کو ہضم نہ کر سکے تو مایوسی بڑھتی ہے۔ اور اسی خاطر وہ جو ایک شاعر نے کہا تھا کہ جب تک میرے ماں باپ موجود تھے تو مجھے کسی غم کا احساس نہیں ہو پاتا تھا، اچانک ایسا کیا ہو گیا کہ جب ماں باپ دنیا سے گزر گئے تو پھر ہر طرف سے غم کی کیفیت مجھے محسوس ہوتی ہے۔ اور اس پہ شاعر نے اور اس کی مزید تشریح کی کہ وجہ اس کی یہ تھی کہ جو ماں باپ تھے وہ ہر غم کو غم امام حسین میں چھپا کے رکھتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے۔ تو اگر ہم اس طرح سے اسے سیکھ جائیں کہ ورنہ اگر ہم دنیا کے غم کو مستقل اپنے اوپر طاری رکھیں گے اس سے مایوسی بڑھتی رہے گی۔ تو اس لیے اللہ کی نعمتوں کو ہضم کرنا سیکھیں، جسے ہم شرعی زبان میں کہتے ہیں کہ شکر کرنا سیکھیں۔ بے شک۔ تو اپنی زندگی کو بامقصد بنائیے اور مخلوقات خدا کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرنے والے بنیں۔ سبحان اللہ۔